تو اس میں یہ ہے کہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ کہتے ہیں بیسیکلی ہم اس کو، جس کا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس لفظ کا پتہ ہی نہیں آئے اور وہ پوچھے کہ جی میری اس طرح کی ہسٹری ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا میری فیملی میں ایب نارمل بچے ہوتے ہیں، یا میری کزن میرج ہے، یا مجھے جو ہے وہ پچھلی پریگنینسی میں یہ پرابلمز ہوئے تھے، تو کیا مجھے اگلا حمل کرنا چاہیے؟ اب پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ 4-5 وزٹس جو ہیں وہ منیمم ہوتے ہیں. جو منیمم وزٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے 12 ہفتے پہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوتا ہے. اکثر پیشنٹس کو یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری لاسٹ پیریڈس کی ڈیٹ کیا ہے، تو اس سے ہمیں پریگنینسی کا ٹائم کیلکولیٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے. تو ایک جو آئیڈیل ایج ہے وہ 25 سال سے لے کے 35 سال تک ایک آئیڈیل ایج ہے، اس میں ماں کو پریگننٹ ہونا چاہیے. کہ گھر میں ایک پریگننٹ خاتون ہے، اس کا ڈائٹ پلان، اس کو کیا دینا ہے، اس کو بیلنس ڈائٹ دینا ہے. تو یہ افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ یہ احساس نہیں کرتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں استور ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان شمس الرحمان. ناظرین، گلگت بلتستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر نہ صرف دیگر ایشوز ہیں بلکہ صحت کا جو مسئلہ ہے ایک اہم مسئلہ ہے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ صحت کے مسائل میں بھی جو گائنی کا ایشو ہے یہ ایک اہم ایشو ہے. گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ڈاکٹروں کی کمی ہے وہاں پر سہولیات کا بھی فقدان ہے. تو سہولیات جہاں پر نہیں ہے، لیکن ان تمام تر سہولیات کے نہ ہونے یا ڈاکٹرز کی عدم موجودگی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آج اہم ٹاپک ہے. اس پر ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر سعدیہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر نواب صاحب MS ہیں DHO ہسپتال استور کے. دونوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. چونکہ آج اہم ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو حاملہ خواتین ہیں اس سے پہلے ڈیلیوری سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی غذائیت ہو، کس طرح کی ڈائٹنگ ہو، اور اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے جس سے ایک نارملی یہ جو اس طرح کی اموات ہوتی ہیں حاملہ خواتین کی، اس میں بھی کمی آ جائیں. تو یہ ایک اہم ایشو ہے. میڈم ٹائم دیا، بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا، چونکہ ایک اہم سبجیکٹ بھی ہے، آپ بطور کام کر رہے ہیں یہاں گائنیکالوجسٹ DHO ہسپتال استور میں، تو اس طرح کے ایشوز نارملی آتے رہتے ہیں گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں. تو استور جیسا بیک ورڈ ایریا، یہاں پر اگرچہ پہلے سے نسبت اس DHO ہسپتال میں بہت زیادہ سہولیات یہاں پر موجود ہیں، تو مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری جو مائیں ہیں استور کے دور دراز علاقوں میں ہیں اسپیشلی، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے اتنے حساس اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں. اس میں مختصراً بات کرتے ہوئے یہی ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پریگنینسی صرف پریگنینسی نہیں ہوتی ہے. ایک حمل ہے، وہ صرف حمل نہیں ہے کہ حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حمل سے پہلے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیورنگ پریگنینسی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم 42 دن جو 6 ہفتے لیتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اگر ہم پریگنینسی سے پہلے والی طرف آ جائیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ہم بہت ساری ایسی اقدامات کر سکتے ہیں جس میں مدر کی لائف بھی سیف رہے اور جس میں بچہ بھی جو ہے نا وہ ہیلدی پیدا ہو. الٹیمیٹ ہمارا گول یہی ہوتا ہے کہ ماں اور بچہ صحت مند ہو. تو اس میں یہ ہے کہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ کہتے ہیں بیسیکلی ہم اس کو، جس کا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. باہر کے ملکوں میں یا اچھی جگہوں پہ جو ہے وہ جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس ہے وہاں پہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ بتائیں، اگر کوئی پیشنٹ حمل کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور وہ پوچھے کہ جی میری اس طرح کی ہسٹری ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا میری فیملی میں ایب نارمل بچے ہوتے ہیں، یا میری کزن میرج ہے، یا مجھے جو ہے وہ پچھلی پریگنینسی میں یہ پرابلمز ہوئے تھے، تو کیا مجھے اگلا حمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو اس میں مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. اس میں ہم پیشنٹ کو پھر پری پریگنینسی کاؤنسلنگ میں یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. اور بہت سارے فیکٹرز یہ بھی ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ کامن ہے گلگت بلتستان میں ایک ایج کا فیکٹر کہ بہت زیادہ ایج، مطلب 35-40 کے بعد جو ہے نا خواتین پریگنینسی کر رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ویری ایڈوانس مٹرنل ایج کہتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہائی رسک پریگنینسی ہوتی ہے. جو اس طرح کی پریگنینسی ہوتی ہے اس کو کنسلٹنٹ لیڈ یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کنسلٹنٹ کی ویلویشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گھر میں ڈیلیور نہیں ہو سکتی، اس کی پریگنینسی گھر میں نہیں گزر سکتی. تو یہ پری پریگنینسی میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ پریگنینسی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. وہ آپ کی جان تو نہیں لے لے گی پریگنینسی کی، اتنی ہائی رسک تو نہیں ہو جائے گی، یا اتنا زیادہ پرابلم آپ کے لیے اور بچے کے لیے تو نہیں ہو جائے گا. اب بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے جیسے پریگنینسی میں، پچھلی پریگنینسی میں
6 مہینے تک جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس میں مریضوں کا دل فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے، اس کو ہم پیری پارٹم کارڈیومائپیتھی کہتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ویسی کمزوری ہے یا ہمیں ویسی سانس خراب ہو رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے دل کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں اور ہم جا کے چیک کرائیں۔ یہاں پہ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں ڈاکٹرز کے پاس۔ اب حکومت کی طرف سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر اپوائنٹ کریں، آپ کو سہولیات دیں۔ اب مریض نے خود چل کے ڈاکٹر تک آنا ہے، ڈاکٹر تو گھر تک نہیں جا سکتا یا سہولیات آپ کے گھر تک نہیں جا سکتی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو سرو کرنے کے لیے اور اپنی پوری آنیسٹی کے ساتھ سرو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹس کی پری پریگنینسی کاؤنسلنگ بھی ہو اور پریگنینسی میں بھی کاؤنسلنگ ہو اور بعد میں بھی جو ہے نا ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آفٹر ڈیلیوری اور کتنی برتھ اسپیسنگ کرنی ہے۔ اب پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ 5 وزٹس جو ہیں وہ منیمم ہوتے ہیں۔ جو منیمم وزٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے 12 ہفتے پہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوتا ہے۔ اکثر پیشنٹس کو یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری لاسٹ پیریڈس کی ڈیٹ کیا ہے، تو اس سے ہمیں پریگنینسی کا ٹائم کیلکولیٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو ڈیٹس یاد نہیں ہے تو آپ کم از کم آ کے شروع میں ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں تاکہ ہم اس سے ڈیٹس کا اندازہ کریں، تاکہ آپ کو ٹائملی ڈیلیوری کا ایک پراپر جو ہے نا میکانزم دیا جا سکے کہ جی آپ نے اس ٹائم میں ڈیلیور ہونا ہے۔ آپ اس پہ اگر نہیں ہوتی ڈیلیوری تو آپ ادھر آئیں، ہاسپٹل آئیں، گھر میں نہیں بیٹھے، ہم آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلیوری کا ٹائم بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی کہ کس طرح ڈیلیوری کا پروسیس ہوگا۔ پھر امپورٹنٹ الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں پوری پریگنینسی میں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 3 مہینے، درمیان والے 3 مہینے اور آخری 3 مہینوں میں ہر 3 مہینے کی جو ایک حاملہ عورت کی جو ضروریات ہیں، غذائی ضروریات ہوں یا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ پہلے 3 مہینے میں پیشنٹ کو اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، درمیان والے 3 مہینوں میں بچہ گرو کرنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور ملٹی وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں، آئرن کیلشیم دینا ہوتا ہے اور ڈائٹ کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اور آخری 3 مہینوں میں ہم پیشنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ ایک سیف ڈیلیوری کو جو ہے نا وہ ہو، جس میں بعد میں بچہ اور ماں دونوں سیف ہوں۔ اور جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ہاف آف پریگنینسی میں زیادہ ہوتے ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے مریضوں کو ریلیٹڈ ٹو پریگنینسی، وہ سیکنڈ ہاف آف پریگنینسی میں ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہاف آف پریگنینسی کا کیا مطلب ہے کہ 20 ہفتے کے بعد، 5 مہینے کے بعد یہ جو ہارمونز ہمارے اندر سے نکلتے ہیں پریگنینسی میں، اس کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر ہونے کا مسئلہ، دل کا مسئلہ ہونے کا بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ وہ آپ ہاسپٹل آئیں گے تو ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں گے نا کہ آپ کو پرابلم ہے یا نہیں ہے، آپ لو رسک ہیں، آپ کو فریکوینٹ وزٹس کی ضرورت ہے یا آپ ایک روٹین کے ساتھ چیک اپ کرائیں۔ چاہے پریگنینسی لو رسک ہے یا ہائی رسک ہے، کنسلٹ ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضرور جو ہے نا وہ اس میں ماں اور بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لو رسک مریض ہے، اس کے لیے اتنی جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہے یا اس کو ڈیلیوری ایسے پلان کر سکتے ہیں، اور جو ہائی رسک ہے اس کے لیے مزید انتظامات کی اگر ضرورت ہے تو ہم پیشنٹ کو اس کے حساب سے کاؤنسل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ہوم ڈیلیوریز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، انگلینڈ میں ہوتی ہیں، یورپ میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹس کراتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس لیول پہ مریض کو ریفر کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ پورا دن 4 دن مریض کو لٹکائے رکھیں اور اس کے بعد جب بالکل ان کے ہاتھ سے بات نکل جائے تو وہ مریض کو کہیں جس کو اسپتال لے جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ جہاں پہ بھی فرسٹ یا سیکنڈ اسٹیج، جس کو ہم پریگنینسی لیبر کی کہتے ہیں، اس میں جہاں بھی ڈیلے ہوتا ہے وہ مریض کو فوراً ریفر کرتے ہیں تاکہ مریض اور بچہ جو ہے اس کی جان بچائی جا سکے۔ اور اس کے بعد ڈیلیوری اوبیسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو پہلے 24 آورز اور اس کے بعد اگلے 6 ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں عورت کی ذہنی صحت کے لیے، جس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں۔ بہت سارے جو پرابلمز ہوتے ہیں جس میں عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یا بہت زیادہ رونا آتا ہے، یا بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا بچے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، دودھ پلانے کو دل نہیں کرتا، یہ نارمل نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سائیکولوجیکل ٹراما سے یا کسی پرابلم سے گزر ہیں اور آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا آپ کو ڈاکٹر سے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ نارمل چیزیں یہ ہوتی ہیں، یہ جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں، بچہ اور اول نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے، اور کنسیڈر نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماں اور بچے دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ پھر جو آپ کا یہ 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے، جو 40 دن بچے کی پیدائش کے بعد ہوتے ہیں، اس میں ایک تو دل کا مسئلہ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، دوسرا خون جمنے کا جس کو ہم تھرومبو ایمبولیزم کہتے ہیں یا ڈی وی ٹی کہتے ہیں، وہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ہائی رسک ہیں۔ اور ہائی رسک یہاں پہ پیشنٹس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس ایج میں جا کے پریگنینسیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ پریگنینسیاں کرتے ہیں، مطلب 10 11 11 12 بچے ہیں، تو اس میں پھر ہر پریگنینسی جو ہے وہ آپ کو ہائی رسک کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جاتی ہے، اور اس میں آپ کی ماں کی اور بچے کی جان جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ ڈینجر میں ہوتی ہے یا خطرے میں ہوتی ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کے لیے،
اور جو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، جو ہمارے ساتھ ایم ایس صاحب یا ہاسپٹل ہمیں جس انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو صاحب جو ہے بھائی نا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، چونکہ اگر ہم استور کی بات کریں تو دور دراز علاقوں میں جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جی جی تو اس صورتحال میں ٹریول کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، بالکل تو جو انتہائی پرخطر صورتحال ہوتی ہے اس مریض کی، تو اس میں ٹریول کریں تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ ایک یہ بہت اس علاقے کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کویشچن ہے، اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے نا پری پیگنینسی کی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنا انٹینس ویدر ہوتا ہے اور یہاں پہ کتنے زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں کمیوٹ کے، ٹریول کرنے کے، ڈاکٹر تک پہنچنے کے، ہسپتال میں فیسلٹیز تک پہنچنے میں۔ پلانڈ پریگنینسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پلانڈ پریگنینسی کا کیا مطلب ہے؟ سب کو پتا ہے کہ 9 مہینے کی پریگنینسی ہوتی ہے، آپ نے بچہ کرنا ہے آپ ضرور کریں، آپ نے اپنی فیملی بڑھانی ہے آپ ضرور بڑھائیں، لیکن آپ پلیز پلانڈ اس طرح کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ جن 3 مہینوں میں بہت زیادہ دسمبر، جنوری، فروری یا مارچ کا بھی آپ لے لیں جس میں آپ کو ٹریولنگ کا ایشو ہے، برف پڑ جاتی ہے، آپ اس طرح اپنی ڈلیوری کا ٹائم رکھیں، مطلب پریگنینسی اس مہینے میں کریں کہ وہ ٹائم بیچ میں سے گزر جائے، اور اس ٹائم پہ آپ کی ڈلیوری کا ٹائم ہو جس ٹائم پہ آپ کے لیے آنے جانے میں بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کے لیے جو کمیوٹ کا پرابلم نہ ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کب کرنی ہے؟ اب اس میں جو ہے یہ اسی چیز کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے پری پریگنینسی کاؤنسلنگ بھی کرائیں ہم سے، آپ فیملی پلاننگ بھی ڈسکس کریں ہم سے، ہم آپ کو میتھڈز بھی بتائیں گے، ہم آپ کو طریقے بھی بتائیں گے، لیکن اوبیسلی دیکھیں جو کوشچن آپ کا ہے کہ ہم اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اول ہے اگر وہ نیچے جس کو ہم پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں، جس سے پیشنٹ کو بلیڈنگ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اور وہ ڈیورنگ ٹریولنگ جیسے یہاں پہ جھٹکے لگتے ہیں وہ اور ورس ہو سکتی ہے، ماں کی جان جا سکتی ہے، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 20 ویکس پہ آپ کم از کم ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کرائیں، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ان دنوں میں ڈلیوری آ رہی ہے جب کمیوٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ایک 20 ہفتے پہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، آپ کو اول کا پتہ چل جائے وہ آگے ہے، نیچے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس وقت سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے اس ہارڈ ایریا سے نکل کے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کے لیے فیسلٹیز ہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا، چونکہ یہ یہاں پر غذائیت کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، چونکہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے ویسے نارملی ہم جو ہے دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں، مال مویشی پالتے ہیں، اس کا بھی بہت زبردست ہم کیئر کرتے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف جب یہاں آتے ہیں تو یہاں پر کیئر نہیں ہوتی ہے اس شعبے میں، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ہم کو آگاہ کریں۔ میں استور ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اویئرنیس دینے کی کوشش کی، تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پریگننٹ ماؤں کی جان جاتی ہیں، بچوں کی جانیں جاتی ہیں، اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ شرح اموات پورے دنیا میں ہر منٹ کے بعد ایک پریگننٹ خاتون کی جان چلی جاتی ہے، اور پاکستان میں ہر آدھا گھنٹے کے بعد ایک پریگننٹ ماں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کا میجر جو فیکٹر ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ پریگننسی کی پلاننگ نہیں کرتے، اس سے بھی پہلے ایک فیس آتا ہے کہ میرج کونسلنگ ہونی چاہیے، اس سے بہت ساری جو میٹرنل ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ میرج کونسلنگ کے بعد پریگننسی کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایج فیکٹر۔ کم عمری کی شادی میں بہت ساری شرح اموات ہوتی ہیں، اور لیٹ عمر کی جو پریگننسی ہوتی ہے 35 کے بعد اس میں بھی شرح بہت زیادہ شرح اموات، اس میں تقریباً 45% ڈیتھ ریٹ ہے۔ تو ایک جو آئیڈیل ایج ہے وہ 25 سال سے لے کے 35 سال تک ایک آئیڈیل ایج ہے، اس میں ماں کو پریگننٹ ہونا چاہیے، ایج کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ ڈائٹ ہے، خوراک۔ ہمارے اس سیٹ اپ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اتنے اویئر ہیں کہ ان کے پاس مال مویشیاں ہوتے ہیں، وہ گائے اور بکری جب گورن ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ سروسز دے دیتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں ایک پریگننٹ خاتون ہے، اس کا ڈائٹ پلان، اس کو کیا دینا ہے، اس کو بیلنس ڈائٹ دینا ہے۔ تو یہ افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ یہ احساس نہیں کرتے۔ جو پریگننٹ ماں ہے خوراک کے لحاظ سے وہ
سب سے زیادہ سفر ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ اگر گھر میں کوئی اچھا خوراک ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے شوہر کو دیتے ہیں، بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی اس وقت سے بھی سفر ہوتی ہے کہ اس کو لاسٹ میں دیا جاتا ہے، اور ادھر بھی یہ ہے کہ جو پریگننٹ ماں ہے اس کو لاسٹ میں جو بچا ہوا کھانا وہ ملتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک جو مزدور گنتی بلچے کا کام کرتا ہے اس کو 3500 کلو کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پریگننٹ خاتون کے لیے 4000 کلو کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سے ہمارے سیٹ اپ میں ہے، اب وہ بچہ اندر بن رہا ہے تو ماں کو تو سب سے زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کم از کم ماں کو 1 گلاس دودھ، انڈا، گوشت، دالیں، فروٹ سب کچھ مل جائے تو یہ 9 مہینے کا پروسیس ہے۔ اگر اس وقت سے ان کی ڈائٹ بہتر ہوگی، ان کی ویکسینیشن بہتر ہوگی، ان کو صاف پانی ملے گا، ان کی فوڈ سیکیورٹی ہوگی، اور ان کو انفیکشن سے دور رکھا جائے گا، پراپر طریقے سے ٹائم پہ ان کو میڈیسن ملے گی، اور جو دوسری ہے ایم سی ایچ سینٹرز جو ہیں وہ فلی فنکشنل ہوں، تو یہ شرح اموات جو ماں میں اور بچے میں ہوتی وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک ایشو حالیہ دنوں بھی ریز ہوا، بہت ہیو اینڈ کرائی سوشل میڈیا میں ہوئی، تو اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے، تو ظاہر ہے آپ اس حوالے سے پبلکلی کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس طرح کے ایشوز چونکہ ہاسپٹلز میں ایسے ایشوز آئے روز یہ معمول کا حصہ ہے، آئے روز آتے رہتے ہیں۔ بالکل شمس صاحب، انسان کو تو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جو 9 مہینے کا پروسیس ہے، اگر 9 مہینے میں ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے سروسز میں باہر ہوتے ہیں گھر سے، اور بہت سارے الٹریسی کی وجہ سے ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جو 9 مہینے میں جو ایک سیف پریگننسی بننے جا رہی ہے، اگر اس میں ہم سارے جتنے بھی عوامل زیر اثر ہیں ان کو کنسیڈر نہ کریں، اور لا کے جب جو پریگننٹ خاتون ہے اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، بجائے کسی ہیلتھ سینٹر میں یا کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جانے کے، ہمارے لوگ کوئکری کرتے ہیں کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی مولوی کے پاس، دم درود کرتے ہیں، جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں، جب جا کے انتہائی بلیڈنگ ہو کے جب شاک میں چلی جاتی ہیں تو ان کو اٹھا کر دوڑتے ہوئے ہاسپٹل لاتے ہیں، جس وقت irreversible کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا ہارٹ بھی تقریباً فیلئر کی طرف جا رہا ہے، اس کے گردے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس طرح ہاسپٹل میں سیکنڈ میں بچ جانا ہوتا تو یہ ہر منٹ کے بعد ایک موت پریگننٹ ماں کی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم دے دیں، ہم اچانک آتے ہی ہم اس کے لیے بھی انویسٹیگیشن کے لیے کم از کم آپ کو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ منیمم، ہمیں 24 آورس ایک پیشنٹ ایڈمٹ رہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن میں ڈائیگنوز کیا ہوا، ٹریٹمنٹ کیسی ملنی ہے، اس کو بلڈ لگانا ہے، گروپنگ کرانا ہے، وہ ان کو بلڈ ارینج کرنا ہے، ڈونر کو ارینج کرنا ہے، تو وہ تو یہ منٹ کی کہانی نہیں ہوتی، اس میں ٹائم لگتا ہے، گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم خدا را پریگننٹ ماں کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ گھر میں، اور اس کو جو بھی اچھی خوراک ہے اس کو پورے 9 مہینے میں دیں۔ اس کے بعد ایک اہم گزارش یہ ہے کہ 3 طرح کی سکریننگ ہوتی ہے، اینٹی نیٹل، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں ہاسپٹل کا وزٹ کروائیں، اگر دور کسی ٹرسری کیئر پہ نہیں جا سکتے ہیں تو پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر میں آ کر کم از کم آپ لوگ ٹوٹل پریگننسی کے دوران کم از کم 5 وزٹس کروائیں، اس میں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ کون سی بیماری میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں، شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، ایکلیمشیا ہے یا انیمیا، سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں خوراک کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، اس سے بچے کا وزن کم ہوتا ہے، یعنی بچہ انڈر ویٹ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا ہے، تو اس میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ بھی ہوتی ہے، اور خون کی کمی کی وجہ سے ماں کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس سے گزارش یہ ہے کہ اینٹی نیٹل چیک اپس کروائیں، سکریننگ کروائیں، خوراک کو بہتر کریں، ماں کو سکون دیں، اور اس کے اوپر ویجیلنٹ رہیں کہ جی ہم نے ہاسپٹل لے جانا ہے، یہ بھی ایک پروسیس ہے، پوری زندگی بننے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر خدا را بہت زیادہ توجہ دیں۔
ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی بیٹھے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے. جب یہاں آتے ہیں تو ہم ڈیڈیکیٹڈ ایک سروسز جو اویلیبل ہیلتھ فیسلٹی کے اندر جو سروسز ہیں ہم اس کو بروکار لاتے ہیں. جیسے کل یہ واقعہ ہوا، اس بچی کو یعنی اس کا پرائمری گریویڈا تھا، پہلا بچہ تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ 5-6 وزٹ کرواتے، پتہ چلتا. تو اس کو تھرومبو ایمبولزم ہوا، اس کے لپڈ پروفائل ہوتے، اس کو ٹائم پہ بلڈ لگتا، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور پہلے وہ ایڈمٹ ہوتی تو آج نہ بلیڈنگ سے یہ بچی مرتی ہے. لاسٹ آدھا گھنٹے میں لا کر اگر ایک ارریورسبل کنڈیشن میں سیریس پیشنٹ ہے تو شاید وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اور لوگوں کی بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان شمس الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.